بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ پیش خدمت ہیں آج ایک بڑی اہم خبر ہے میٹرک کے طلباء و طالبات کے لیے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان بھر کے تمام تعلیمی بورڈز نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پرائیویٹ طور پر سائنس مضامین کے ساتھ میٹرک کا امتحان دینے کی اجازت ہوگی طلباء و طالبات کو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے میٹرک سائنس مضامین کے ساتھ پرائیویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سہولت صرف ان طلباء و طالبات کو حاصل تھی جو کسی بھی تعلیمی ادارے میں بطور ریگولر طالب علم یا طالبہ کے داخل ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے۔ اس کے بعد آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور بڑا فیصلہ ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس IBCC کا، کہ میٹرک کے امتحان کو بطور پرائیویٹ سائنس مضامین کے ساتھ دینے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، اب اگلے مرحلے میں FSC کے امتحان میں بھی بطور پرائیویٹ امیدوار اپیئر ہونے کی اجازت دینے پر کمیٹی بنا دی گئی ہے، غور جاری ہے۔ تیسری بڑی خبر آج کے ویلاگ میں بورڈ سے جڑی یہ ہے کہ نابینا طلبہ و طالبات جو میٹرک FSC کے امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بورڈ کو یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ ان طلبہ و طالبات کو رائٹر جو ہے معاون اس کی خدمات فراہم کرے۔ یہ ہے آج کا ویلاگ، میں اب آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں پنجاب پاکستان بھر کے تمام تعلیمی بورڈز میں اس سے پہلے میٹرک کا امتحان سائنس مضامین کے ساتھ پرائیویٹ طور پر دینے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہ سہولت صرف ان سٹوڈنٹس کو تھی، ان طلبہ و طالبات کی تھی جو کسی بھی پرائیویٹ سکول میں جو بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، رجسٹرڈ ہے، اس کے ریگولر طالب علم ہیں یا کسی سرکاری سکول کے طالب علم ہیں۔ یعنی میٹرک کا امتحان سائنس مضامین کے ساتھ پرائیویٹ طور پر دینا ناممکنات میں سے تھا۔ اب پہلی بار یہ اجازت دے دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے IBCC جو کہ ایک ادارہ ہے، ایک فورم ہے جو پاکستان بھر کے تمام تعلیمی بورڈز ہیں ان کا، اور اس کو کہا جاتا ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینس۔ یہ مل کر پنجاب بھر میں، پاکستان بھر میں تمام صوبوں کے جتنے تعلیمی بورڈز ہیں ان کا یہ فورم ہے جہاں وہ مل بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں کہ امتحانی نظام کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے۔ تو اس کا 2 روزہ اجلاس IBCC کا ایبٹ آباد میں ہوا، اور جمعرات کو اس اجلاس کے پہلے روز یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا، بتایا گیا کہ باضابطہ طور پر اس امر کی منظوری دے دی گئی ہے کہ اب میٹرک کے طلبہ و طالبات جو سائنس مضامین کے ساتھ اپیئر ہونا چاہیں گے، امتحان میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں گے، پرائیویٹ طور پر ان کو اجازت دے دی جائے گی۔ اور یہ نظام جو ہے یہ کیمبرج کے طرز پہ ہوگا، کیونکہ کیمبرج کے نظام میں یہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اور اب جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو IBCC کے سیکریٹری ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا کہ اب اس کا صرف نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جانا ہے، یعنی ایک رسمی کارروائی ہے جو باقی ہے۔ متفقہ طور پر IBCC نے اس امر کی منظوری دے دی ہے، صرف نوٹیفیکیشن جاری ہونا باقی ہے۔ ڈاکٹر غلام علی ہیں IBCC کے سیکریٹری، انہوں نے جمعرات کو میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ امر جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب پورے ملک میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ طلبہ و طالبات پرائیویٹ طور پر میٹرک کا امتحان سائنس مضامین کے ساتھ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تجویز ہمارے پاس آئی تھی، اور یہ تجویز دینے والے تھے ڈاکٹر ناصر انصار جو کہ چیئرمین ضیاء الدین یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی IBCC کو کہ جس طرح میٹرک کے امتحان میں کیمبرج کی طرز پر اجازت دی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پرائیویٹ سائنس مضامین کے ساتھ امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح ان کی یہ تجویز تھی کہ FSC کا امتحان جو ہے وہ بھی پرائیویٹ طور پر دینے کی اجازت دی جائے طلبہ طالبات کو، اور یہ بھی بعین ہی کیمبرج کی طرز پر ہوگا۔ تو اس پر جو IBCC ہے اس نے یہ باقاعدہ طور پر اس امر کا اظہار کر دیا ہے کہ اس پر جائزے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اپنے اجلاس شروع کر کے
اس امر کو بھی یقینی بنائے گی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں بھی اسٹوڈنٹس کو پرائیویٹ طور پر امتحان میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اب جی اس فیصلے سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ لامحالہ پورے پاکستان میں ایسے اسٹوڈنٹس، وہ طلبہ و طالبات جو کسی مجبوری کی بنا پر، حالات کے ستم سے تنگ آ کر، مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، جو بھی حالات ہوتے ہیں، وہ کسی اسکول میں باقاعدہ طور پر کسی تعلیمی ادارے میں ریگولر تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے، خواب ان کا ضرور ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ میٹرک دینا چاہتے ہیں امتحان، لیکن اس سے پہلے بورڈز ان کو صرف آرٹس کے مضامین میں یا کامرس کے ساتھ تو اجازت دیتے تھے، لیکن ایک امتیازی سلوک تھا کہ وہ سائنس کا امتحان جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں دے سکتے۔ اور اس میں ایک دلیل جو رکھی جاتی تھی ماضی میں وہ یہ تھی کہ چونکہ ان سبجیکٹس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس عملی جو ہے سبجیکٹ یعنی پریکٹیکلز وہ بھی ضرور کریں، اور یہ اسکولوں میں ہی ممکن ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، اس کے لیے ان کو کیا پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنے پریکٹیکلز کو کہاں پورا کریں گے، یہ ابھی جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو اس سے مزید سامنے آ جائے گا۔ لیکن فی الحال تو اس فیصلے میں جو خوبی نظر آ رہی ہے مجھے، جو اچھی بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام باصلاحیت طلبہ و طالبات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوہر رکھے ہیں، لیکن وہ کسی تعلیمی ادارے کا رخ نہیں کر سکتے، وہ پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کر پارٹ ٹائم وہ جاب کرتے ہیں، یا جو دن بھر وہ اپنی مزدوری کرتے ہیں اپنے حالات سے تنگ آ کر، تو اب ان کو یہ موقع میسر آ جائے گا کہ وہ پرائیویٹ سائنس کے مضامین کی تیاری کر کے امتحان میں اپیئر ہوں گے، اور یوں ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو ڈاکٹر بننا چاہیں گے، انجینئر بننا چاہیں گے، اس سے پہلے وہ صرف آرٹس اور کامرس پڑھنے پر مجبور تھے۔ اب جب ان کو اجازت مل جائے گی کہ میٹرک کا امتحان پرائیویٹ وہ سائنس مضامین کے ساتھ پاس کر سکیں، اور اگر آنے والے کل میں ایف ایس سی کی بھی اجازت دی جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آئے روز جو ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ کسی تندور والے کا بیٹا، کسی رکشہ ڈرائیور کا بیٹا یا بیٹی، کسی جھگی میں رہنے والا، کوئی جھونپڑی میں رہنے والا بورڈ ٹاپ کرتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ اجازت مل گئی ہے بورڈ سے میٹرک سائنس مضامین کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کیسے کیسے در نایاب، کیسے کیسے جوہر قابل، کیسے کیسے لال جو ہیں گدڑی کے لال وہ سامنے آئیں گے، اور آپ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ پائیں گے۔ تو یہ مستحسن فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے پر آئی بی سی سی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس پر اب عمل پیرا ہونے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گی، کوئی اور اس کو سرخ فیتے کا شکار نہیں بنا دیا جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف کہ آئی بی سی سی نے اپنے اس فیصلے میں ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ نابینا طلبہ و طالبات جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں، وہ جب امتحان میں اپیئر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ یا تو ان کو بریل سسٹم کی مدد سے پیپر جو ہے اٹیمپٹ کرنے کے لیے کوئی وسائل مہیا کیے جائیں، لیکن اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ آئی بی سی سی نے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین حضرات کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ ایسے طلبہ و طالبات جو میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی کے امتحانات میں اپیئر ہونے والے ہیں اور وہ نابینا ہیں، بصارت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے معاون رائٹرز جو ہیں ان کی خدمات فراہم کرنے کے لیے بورڈز کو ضروری اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ بہت شکریہ جی۔